نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھنے تھے بے شمار مسائل و برکات نے نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوڑا بندہ شوق و محبت نال صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ میرے ساتھ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت اس دن اور اس رات دے سگیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جتنا ہو سکے اپنے آقا ذات بابرکات کثرت درود و سلام نذرانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں چونکہ ایسی سورۃ الرحمن شریف کی تفسیر نو سماعت کیتا، اج بھی انشاءاللہ سورۃ الرحمن کی تفسیر نو ہی سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن، رحمان علم القرآن، جس نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب نے قرآن سکھا دیتا۔ خلق الانسان، اور انسانیت کی جان جناب محمد مصطفیٰ نے تخلیق فرمایا۔ علمہ البیان، ما کان اور ما یکون کا علم بھی اللہ رب العزت مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ الشمس والقمر بحسبان، فرمایا چاند اور سورج اپنے حساب دے نال اس خالق کائنات نے تخلیق فرمائے، یعنی اپنے ٹائم تے سورج ہی طلوع ہوتا ہے، اپنے ٹائم تے ہی چاند نکلتا ہے، پورا سال یہ سلسلہ چلتا ہے۔ پورے سال دے اندر کبھی اس طرح نہیں ہویا کہ 1 منٹ پہلے سورج طلوع ہو گیا ہوئے یا 1 منٹ پہلے غروب ہو گیا ہوئے، یا او دی جڑا چلن دا سورج دی گردش دا سلسلہ ہے وہ 1-2 منٹ دا فرق آ گیا ہوئے، نہیں، صدیاں گزر گئیاں، عرصہ گزر گیا، یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ بھئی اس خوبصورت سلسلے نو چلان والا کون ہے؟ تو بھئی اتنے خوبصورت سلسلے نو چلان والا کوئی بندہ ہوگا نا تو ٹائم اگے پیچھے ہو سکتا ہے، وقت اگے پیچھے ہو سکتا ہے، سلسلہ اگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور اس خالق کائنات دی تخلیق کے ایک دن میں کوئی فرق نہیں نہ آ سکتا۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا۔ اللہ اکبر۔ اگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والنجم والشجر یسجدان، فرمایا او رب او رحمان کہ جنہوں ستارے بھی سجدہ کر دے نے، والشجر یسجدان، اور درخت بھی سجدہ کر دے نے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والنجم تو مراد ستارے نہیں بلکہ والنجم تو مراد او تنے نے کہ جڑے بغیر لکڑی تو ہوندے نے، جیسے کیلا وغیرہ دا تسی اتنا دیکھ لو اس دے اندر لکڑی نہیں ہوندی۔ والنجم تو او مراد نہیں، والشجر اور اس تو مراد او درخت نے جنہاں دے اندر لکڑی ہوندی، یعنی اگر لکڑی والے درخت نے یا لکڑی تو بغیر تنے بھی نے، یسجدان جڑے بھی نے، یہ سارے ہی اپنے رب کو سجدہ کر دیں۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی آج تک ایسا کسی درخت ہوں نہیں تک کیا سجدہ کر دیا پیا؟ آج تک ایسا دیکھا نہیں کوئی درخت جناب ہے کہ چوکو کے سجدہ کر رہا ہے پھر واپس قیام کی طرف آ رہا ہے؟ اور ایک قرآن کے اندر والنجم والشجر یسجدان، قرآن کی دوسری آیت تفسیر کرتے ہوئے یہ بیان کرتے اور تمام مفسرین نے اس کاروں نے کیا درخت دا سجدہ اے وے کہ جس وقت شام نو سورج ڈھل رہا ہوندا ہے نا تے انہاں دے سائے رب نو سجدہ کر رہے ہوندے ہیں۔ درختاں دے سائے او اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہے ہوندے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور او رب ہے جس نے آسمان کو بلند فرمایا، ووضع المیزان، اور ترازو رکھا، اللہ تطغوا فی المیزان، خالق کائنات نے پھر حکم فرمایا، فرمایا کہ ترازو دے اندر بے انصافی بے اعتدالی نہ کرو، انصاف کرو، کم نہ تولو بلکہ ناپ تول اپنا بالکل درست رکھو۔ اتنے اللہ رب العزت نے آسمان کی تخلیق دے نال ایک شاہ فرمایا کہ ترازو نو قائم رکھو، ناپ تول دے اندر کمی نہ کرو بلکہ ناپ تول نو پورا اپنا ایمانداری دے نال سلسلہ کرو۔ یعنی رب یہ دسنا چاہ رہے ہیں کہ آسمان بنایا، آسمان دی مخلوقات بنائی، جیڑی آسمان تے رہنے والی سی او دا حق سی اور وہ آسمان تے رکھیا، جیڑی زمین تے رہنے والی مخلوق سی اس دا حق سی اس نو زمین تے رکھیا۔ جدو رب نے میں ایڈا سونا اعتدال کیتا
اور ترازو رکھیا ہر چیز نو ناپ تول کے رکھیا کہ میں رب بھی حکم دینا اللہ تطغوا فی المیزان فرمایا کہ تسی بھی ترازو نو برقرار رکھو ناپ تول دے اندر کمی نہ کرو لیکن ساڈے اس معاشرے دے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے ناپ تول دے اندر کمی ہو رہی ملاوٹاں ہو رہی ہیں اور کیا اسی دیکھتے نہیں کہ دودھ دے اندر پانی ملایا جا رہا ہے کیا شہد دے اندر چینی دا شیرہ گھول کے ملایا جا رہا ہے کیا دیکھا نہیں جا رہا کہ مرچا دے اندر چینی دے ہر چیز دے اندر ملاوٹ ہو رہی ہے لیکن اس سلسلہ آگے کائنات شاہونا اللہ تطغوا فی المیزان کہ میزان دے اندر ناپ تول دے اندر کمی نہ کرو ایک شخص سی نا وہ دو دی جدے بارے ہی مثال بنی کہ دو پانی دا پانی ہو جاتا ہے وہ کی کردا سی اپنی وہ جگہ ڈرمیاں نے اس کے اندر دودھ ڈالدا اور وہ دودھ ادھی ڈرمی کر کے تے واپس شہر واسطے نکلدا بیچن واسطے راستے دے اندر ایک دریا آندا ایک ندی آندی اس دے وچوں او مزید پانی ڈالدا اور اپنی ڈرمیاں فل کر کے چلا جانا اور جا کے وہ پانی والا ملاوٹ والا جڑا ادھا دودھ تے ادھا پانی ہے وہ لوکاں نو تقسیم کردا اپنے پیسے جوڑدا رہیا ایک دن اس دے کول جدوں کافی رقم ہوگی نا تو اس نے کہا اس رقم دے بازار لے جانے ہیں اور کوئی چیز خریدنے ہیں اس نے وہ سکے جڑے ایک تھیلی دے اندر پائے جو کچھ بھی سی اس نے لیا لے کے شہر کی طرف روانہ ہو رہا ہے راستے دے اندر ایک بندر آیا اس نے او دے کول وہ تھیلی جڑی او دے ہاتھ دے اندر سی تھیلی اس نے پکڑ کے دوڑ گیا اور وہ ایک سکہ نکالے دو دی طرف پھینکے ایک سکہ نکالے پانی دے اندر پھینکے ایک سکہ نکالے دو دی طرف پھینکے ایک سکہ نکالے تے او پانی دے اندر پھینک دے لوگوں نے بڑا افسوس کیتا کہ یار اس دو دن نال بڑی زیادتی ہو گئی ایڈا مال سی ادھا پانی دے اندر روڑ گیا تے ادھا اینو مل گیا بڑی زیادتی ہوئی او دی ایک سیاںا بابا بھی سی انہیں کہا تانوں اس بندر دے انصاف دا پتہ نہیں چلیا تانوں دے عمل دا نہیں سمجھ آئی بھائی وہ بندر ایک توانو سبق دے کے جا رہا ہے وہ بندر کہہ رہا ہے کہ یہی دوتی اسی ندی وچوں دودھ دے اندر ملاوٹ کرتا سی ادھا پانی ادھا دودھ ہوتا سی انہیں کہا کہ اس بندر نے انصافی کی تھی ایک سکہ دودھ کی طرف پھینک کے دودھ دے پیسے ان دیتا سی ادھا سکہ جو ایک سکہ وہ پانی دے اندر پھینک کے جڑا پانی ملایا سی وہ پانی دے اندر بھی ملا رہا ہے میں تسی اس بندر دی گل کو سمجھے نہیں انہیں دودھ دا دودھ اور پانی دا پانی کر چڑیا جنا انہیں دودھ ویچیا دو دنوں رقم دے دیتی جنا انہیں پانی ویچیا سکے پانی دے اندر ملائے میں تو سی ہوتی انصاف ہی نہیں دیکھی اس نے جیڑا تے اس نے دودھ بیچیا اس دی رقم اس نے دے دیتی لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر نا انصافی اور اے ناپ تول دے اندر کمی کثرت نال بڑھ گئی ہے ایک حدیث پاک ابن ماجہ دی جس کا مفہوم ہے کہ جدو امت قوم ناپ تول دے اندر کمی کر دی اللہ مصیبتاں دے اندر گرفتار کر لیتا ہے اور اس حدیث پاک اندر اللہ رب العزت انہاں دے اندر بیماریاں نازل فرما دیتا ہے ایسیاں بیماریاں کہ جنہاں دا تصور نہیں جدو بے حیائی قوم دے اندر پھیل جائے اللہ ایسیاں مصیبتاں اور بیماریاں نازل فرماندا ہے کہ جنہیں پہلے تصور بھی نہیں ہویا دسو پہلے کوئی کرونا وائرس کا تصور سی کوئی ڈینگی مچھر کا تصور سی بھئی وجہ کی اپنی ہاتھ دے کیتے کرتوت میں جڑے سامنے آتے خالی کائنات فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان اور ترازو کے اندر نا انصافی نہ کرو بلکہ پورا پورا تول کے پورا پورا تول دے گے اور جنہاں دا حق ہے انہاں نوں حق تک پہنچاؤ اگے گل کے کہنا صاحب فرماتا ہے واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان اور فرمایا انصاف کے ساتھ تول کرو قائم کرو انصاف قائم کرو ولا تخسروا المیزان اور وزن دے اندر کمی نہ کرو پورا پورا تول کے دیو والارض وضعها للانام اے او رب ہے جس نے زمین تخلیق کیتا مخلوق واسطے اے او رب ہے فیہا فاکہہ ادھر سے کھڑے ہو جو بھائی آپ وہ کیا نام ہے آپ کا فرحان ادھر سامنے آؤ بیٹا سامنے بیٹھو فیہا فاکہہ فرمایا تم پتہ الرحمن کون ہے خالی کائنات شاہ فرمایا فیہا فاکہہ یہ وہی رب ہے جس نے زمین تواڈے واسطے بنائی مخلوق واسطے زمین نو بنایا فیہا فاکہہ پھر اس زمین وچوں پھل بھی عطا فرمائے والنخل ذات الاکمام اور اللہ رب العزت نے پردے والیاں غلاف والیاں کھجوراں بھی عطا فرمائیاں
کہ وہ رب ہے جس نے ایک کھجور ویسے کھاؤ نا تو دیکھ لو دا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کو اگر دھو کے کھائیے نا تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے، اور پردہ ہوتا ہے، ایک غلاف ہوتا ہے جڑا چڑھے ہے۔ اتنی پیاری تخلیق فرمان والا کون ہے تو بندہ پوے گا ساڈا رب ہی ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور او رب ہے کہ جس نے تواڈے واسطے اناج نو پیدا فرمایا، اور اناج کیڑا؟ والحب ذو العصف والریحان، بھوسے والا اناج، یعنی وہ توڑی وہ بھوسا جڑا ہوندا ہے او دے نال ہوندا کی فائدہ کی ہے؟ اس دا بھی بھائی فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اس دے نال او جڑی چیز ہے نا اگر اس دے اندر وہ بھوسا اور توڑی ہوئے نا تو وہ اس دے نال زیادہ دیر گزر جاندی، خراب نہیں ہوندی۔ رب تعالیٰ دی اس کے اندر بھی حکمت سی۔ پھر اس نو جس طرح پیس کے اس دے وچوں مال وغیرہ نکلدا ہے اس دا، اور او چھپایا واسطے بھی اللہ رب العزت نے رزق بنا دیتا ہے۔ رب تعالیٰ کی یہ حکمت ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، پھر اس نے خوبصورت پھول بھی پیدا فرمائے، پھل بھی پیدا فرمایا، کھجورا بھی عطا فرمایا۔ بھائی او رب ہے جس نے سانو گندم بھی عطا فرمائی، اور رب ہے جس نے سانو پھول بھی عطا فرمائی۔ اس ساری نعمتوں کا ذکر کر کے نا خالق کائنات شاہ نے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تسی اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمتوں جھٹلاؤ گے؟ اتنا کچھ اس رب نے عطا فرمایا۔ پھر فرمایا خلق الانسان، اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا من صلصال کالفخار، فرمایا بجتی ہوئی مٹی دے نال اس انسان کو تخلیق فرمایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، پھر اس رب نے جنہاں نو پیدا فرمایا شعلے والی بغیر دھوئیں والی آگ تو۔ اللہ رب العزت نے جنات نو پیدا فرمایا۔ ایک مفسر نے لکھا وخلق الجان، بعض نے کیا ایک جن دی جمع ہے جان، اور بعض نے کیا جویں ساڈے انساناں دے والد حضرت آدم علیہ السلام نے نا اسی طرح جنہ دے والد اے جنہ تو جنہ دی پیدائش ہوئی او جان ہے۔ خالق کائنات نے او دا ذکر فرمایا وخلق الجان، اور جان نو پیدا فرمایا جنہ وچوں اے جنہ دی نسل چلی، فرمایا خلق الجان من مارج من نار، او رب جس نے جن نو ہی پیدا فرمایا بغیر دھوئیں والی اور شعلے والی آگ وچوں۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تسی اپنے رب کی کیڑی کیڑی نعمت جھٹلاؤ گے؟ پھر خالق کائنات نے فرمایا رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان دل لا کے تقریر کری تے او دے وچ سبحان اللہ کہنا مزہ ہوندا ہے، قرآن سن کے بھی سبحان اللہ کہیا کرو بھائی، سبحان اللہ۔ دیکھو تے رب تعالی دی نعمتاں۔ خالق کائنات فرماتا رب المشرقین، اور رب مشرقین دا دو مشرقاں دا، ورب المغربین اور دو مغرباں دا۔ بھئی مشرق تے ایک تو ہی سورج طلوع ہوندا ہے، ایک گروپ ہوندا ہے، ایک کی مشرق ہے ایک کی مغرب ہے، نہیں مشرق ایک نہیں۔ تفسیراں اٹھا کے دیکھو سائنسدانوں نے بھی تحقیق کی، سارا کوئی دسیا رب المشرقین ایک مشرق نہیں دو مشرق نے۔ گرمیاں وچوں سورج اور جگہ تو طلوع ہوندا ہے اور سردیاں تو کسی اور جگہ تو طلوع ہوتا ہے۔ گرمیاں کے اندر کسی اور جگہ غروب ہوتا ہے اور سردیاں کے اندر کسی اور جگہ غروب ہوتا ہے، یعنی اے سورج بھی نکلنے دی جگہ بھی مختلف رکھی، دو جگہ رکھی۔ سردیاں کے اندر سورج جس ٹائم طلوع ہوتا ہے ہواواں دے رخ بھی بدل جاتے ہیں، ہواواں دی معتدل ہونا اس کے اندر پایا جاتا ہے، موسم دا بدلنا بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک مشرق وچوں نکلتا ہے تے موسم کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے مشرق وچوں نکلتا ہے تے موسم اور ہوتا ہے۔ فرمایا کیڑا رب ہے جس نے تانوں موسم بہار بھی عطا فرمایا؟ کیڑا رب ہے جس رب نے تانوں موسم خزاں بھی عطا فرمایا؟ وہی رب ہے جس نے تانوں موسم گرما بھی عطا فرمایا، وہی رب ہے جس نے موسم سرما بھی عطا فرمایا۔ فرمایا او رب ہے رب المشرقین ورب المغربین، مشرقاں نو بھی پیدا کرنے والا مغرباں نو بھی پیدا کرنے والا۔ بھائی وہ کیڑا رب ہے جس نے تانوں سارے موسم بھی عطا فرمائے۔ اور اس تو بعد دوسری ساڈے کول جڑی نعمت ہے پاکستان والی، اللہ نے اس پاکستان کے اندر سارے موسم عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، رب المشرقین ورب المغربین۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تسی اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمتوں جھٹلاؤ گے؟ اگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان، فرمایا کہ وہ رب ہے جس رب نے دو سمندراں نو آپس کے اندر جوڑیا۔
دو سمندراں دے اندر آپس جوڑیا بینہما برزخ لا یبغیان، اور وہ دو سمندر آپس دے اندر ملدے نے جی میں چپھا نہیں پا کے ملی دا اینج آپس دے اندر ملدے نے. اور قرآن پاک یہ کہا کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. ایک جڑا او دا پانی کھارا، دوسرا جڑا سمندر او دا پانی میٹھا. بھائی دونوں آپس دے اندر سینکڑوں میل اینڈ جوڑ کے ٹردے نے، نہ ادھلا پانی ادھر آندا نہ ادھلا پانی ادھر آندا ہے. اب تسی تجربہ کر لو جی، ایک ہی گلاس دے اندر کوکا کولا دی بوتل بھی ڈالو، اس دے اندر ہی مرینڈا ڈالو، تے ہے کسی دے اندر طاقت انہاں نوں ملن نہ دے. سینکڑوں میل تک یہ دونوں سمندر آپس کے اندر ملتے ہیں، نہ ادھلا پانی ادھر آندا ہے، نہ میٹھا پانی کڑوے دی طرف آندا ہے، نہ او جناب دوسرا پانی میٹھے دی طرف آندا ہے، نہ او جڑا کھارا پانی ہے ادھر آندا ہے، نہ ادھلا ادھر جاندا ہے. سینکڑوں میل دور سائنسداناں نے سمندر کے اندر گوتے لگائے، دیکھیا بھائی وجہ کی ہے یہ پانی آپس کے اندر ملتے کیوں نہیں؟ بس درمیان کے اندر کوئی دیوار تے نہیں ہے، دیوار تے کوئی نہیں. بھائی سارے سائنسداناں نے بڑیاں بڑیاں تحقیقاں کی دیا، بھائی دیکھیے تے صحیح انہاں دے درمیان رکاوٹ کی ہے، یہ آپس کے اندر پانی ملتے ہیں پر آپس کے اندر رنگ بھی نہیں بدلتا، انہاں دا ذائقہ بھی نہیں بدلتا. بھائی دونوں میلوں دور این جوڑ کے ٹوٹتے ہیں لیکن آپس کے اندر ملتے نہیں. بھائی مننا پڑے گا. انہاں سائنسدانوں نے بھی کہہ دیتا اور کوئی بھی انسان یہ بس نہیں کہ ایک کر سکے، انہاں دے درمیان کوئی دیوار نہیں، ایک ہی گل ہے اور رب دا حکم درمیان ہے. ما بینہما برزخ لا یبغیان، آپس کے اندر ملتے نہیں پر پانی آپس کے اندر ملتا نہیں ہے. پانی نہیں چینج ہوتا نہ مکس ہوتا پانی. اگر تسی نیٹ تے سرچ کرو نا تو تسی دیکھ سکتے ہو بھائی اور دونوں سمندر آپس کے اندر ملتے ہیں. جا کے سارے سرچ کرو اور نیٹ تو دیکھو این میلوں دور پانی چل رہے پر ایک قطرہ بھی پانی دا ادھر ادھر نہیں آتا. ادھر درمیان کس دی رکاوٹ ہے؟ رب تعالیٰ دے حکم دی رکاوٹ ہے. اور اب رب تعالیٰ دے حکم تو اگے بڑھ دے نہیں. جب خالق کائنات نے اپنا ای بھی تخلیق دا شاہکار بنے سامنے رکھا نا، پھر خالق کائنات نے انہوں نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسے اپنے رب کی کیڑی نعمت جھٹلاؤ گے. اگے خالق کائنات نے فرمایا يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. او الہ پہ انہاں سمندراں وچوں تانوں موتی بھی عطا فرماندا ہے، تانوں مرجان جیسے موتی بھی عطا فرماندا ہے. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تسی اپنے رب کی کیڑی نعمت جھٹلاؤ گے. پھر فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. فرمایا اے او رب ہے کہ انہاں سمندراں وچ پھر او پہاڑاں جیسیاں بڑیاں بڑیاں کشتیاں جہاں سمندراں دے اندر چلدیاں نے. فرمایا انہاں نوں تخلیق فرمان والا کون ہے؟ فرمایا وہی رحمان ہے جنہیں انہاں کشتیاں نوں بھی تخلیق فرمایا ہے. ایتھے ہن دل دے اندر خیال اے آ سکدا ہے بھائی کشتیاں تے بنائیاں لکڑ دیاں جنہاں محنت کر کے مستری نے جڑا بھی وہ لکڑ دی گل جاندا سی اونے بنائیاں. رب فرماتا ہے پہاڑا جیسے کشتیاں بنان والا کون ہے؟ او تے لویا جڑیا تے پھٹے جڑے تے آپس دے اندر انہاں کل لائے تے بندیاں محنت کیتی تے کشتی بنی. رب فرماتا ہے کشتی بنوان والا کون ہے؟ دل دے اندر خیال تے اندر نا بھائی کدی اے نہیں سوچیا کہ او جس دے نال کشتی بنی او لکڑی سی، لکڑی نکلی درخت وچوں تے درخت کنے اگایا ہے؟ سبحان اللہ. اور بھائی جس اس لوہے دے نال او کشتی آپس دے اندر جوڑی گئی اور لوہا نکلیا زمین دے وچوں، او کس نے تخلیق فرمایا؟ مننا نہیں پوے گا یہی رب تعالیٰ دا شاہکار ہے کہ زمین وچوں لوہا بھی دیتا، انہاں درخت بھی دیتے، انہاں وچوں لکڑیاں بھی دتیاں، اسی تخلیق وچوں ہی کشتیاں بنائیاں گئیاں جڑے سمندراں دے اندر چلدیاں نے. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اگلی بھائی قرآن دی جڑیاں دو آیتاں نے سن کے مزہ آ جائے گا. فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز فنا ہونے والی ہے بھائی، باقی کی رہ جائے گا؟ فرمایا باقی رہے گی تیرے رب دی شان رہ جائے گی، باقی رہے گا تیرے رب دی بزرگی باقی رہ جائے گی، باقی کی رہے گا؟ فرمایا عظمتہ والے رب دی شان باقی رہے گا. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تسی اپنے رب دی کیڑی نعمت نوں جھٹلاؤ گے. پھر اگلے
آیت ہے، اس تو بھی زیادہ میٹھی مزہ آ جائے گا. فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. فرمایا زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے کدا سوالی ہے. یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے کدے کو منگن والا ہے، کس طرح سوالی ہے؟ الرحمن. اے اوہی رحمان ہے جنہیں در نے زمین و آسمان دے سارے سوالی نے. اور عطا کتنی ہے؟ عطا کتنی ہے؟ دسا بھائی حدیث پاک پڑھا سون کے مزہ آ جائے گا. تو حدیث پاک مسلم شریف دی، حدیث پاک کے مسلم شریف میرے سامنے میں بھائی اس رب دی عطا کتنی ہے. سنو حدیث قدسی خالق کائنات نے شاہ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا الی سعید واحد فسألونی. میں تو سارے جنوں انس اول والے آخر والے باچوانے والے پہلے والے تو سارے کٹھے ہو جاؤ. جنوں ان سارے کٹھے ہو جاؤ، انسان بھی سارے کٹھے ہو جاؤ، جن بھی سارے کٹھے ہو جاؤ، ایک بڑے میدان کے اندر سارے کٹھے ہو جاؤ، لائن بنا لو اور اس لائن کے اندر کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک کر کے آؤ میرے کو سوال کرو. اور اللہ توجہ کرنا، حدیث الفاظ اتنے مزے دے، مزہ آ جائے گا اس کریم رب کو سمجھنے والے ہیں. اور میں ایک لائن کے اندر سارے کٹھے ہو جاؤ، ایک لائن کے اندر آتے جاؤ، سارے انسان آ جاؤ. جڑا کوئی آ کے مال میرے کو طلب کرتا ہے میں اس کو مال دے دیا گا. جڑا کوئی آگے میرے کو بخشش طلب کرتا ہے میں انہوں بخشش دیا گا. جو کوئی آگے میرے کو مغفرت طلب کرتا ہے میں انہوں معاف کر دیا گا. جڑا کوئی آگے میرے کو اولاد مانگتا ہے میں اس کو اولاد دے دیا گا. کوئی میرے آگے پھل فروٹ مانگتا ہے میں اس کو او دے دیا گا. جو کچھ بھی آگے میرے کو مانگے گا میں انہوں دے دیا گا. کوئی آگے جنت طلب کرے گا میں جنت بھی عطا کر دیا گا. کوئی آگے جہنم تو معافی مانگے گا میں جہنم تو پناہ دے دیا گا. میں اور آپ جو کچھ جو بھی مانگتا رہے گا سارے جنوں ان سوالوں والی میرے کو آگے مانگتے رہو میں دیندہ رہوں گا. کل انسان مسئلہ، ہر کوئی آگے میرے کو سوال کرے اپنا مسئلہ دسے میں اس کو عطا کر دیا گا. میں مانا کسا ذالکا مما عندی، میں سارے آگے میرے کو منگو. میں تو انہوں پتہ میرے خزانے کے اندر کتنی کمی آئے گی. خالق کائنات فرمانا ہے مانا کسا ذالکا مما عندی، میرے خزانے کے اندر اتنی جی بھی کمی الا کما ينقص المخيط. فرمایا ایک سوئی لگی ہے نا بھائی، توجہ سارے توجہ کرو، رب تعالیٰ دی رحمت دسن لگا. فرمایا ایک سوئی لئی جائے اور اس سوئی نو سمندر دے اندر ڈال دیتا جائے. اے مسلم شریف حدیث پاک ہے میرے سامنے مسلم شریف پہ دیکھ سکتے ہو. فرمایا کہ اس سوئی نو اینج سمندر دے اندر ڈالیا جائے. میں اس سوئی نو اینج باہر نکالیا جائے اور اس سوئی دے اس ناکے دے ایک قطرہ لگیا ہونا ہے. اور سننا فرمایا او قطرہ سوئی سمندر دے اندر ڈالی جائے اور نکالی جائے. الا ادخل البحر، او سمندر دے اندر سوئی ڈالی جائے اور باہر نکالی جائے اور سوئی دے ناکے تے ایک قطرہ لگیا ہوتا ہے. سمندر کتھے تے اور سوئی دے ناکے تے قطرہ کتھے. فرمایا تو سارے جنوں انس کٹھے ہو جاؤ، ساری مخلوقات کٹھی ہو جاؤ، میں رب کول آ جاؤ، ایک ایک کر کے سارے میرے کو سوال کرو. جو جو کوئی منگے گا میں انہوں دیتا جاؤں گا، جو بھی منگے گا میں دیتا جاؤں گا. فرمایا میری رحمت دے اندر کمی، فرمایا سمندر دے اندر سوئی ڈالی جائے ایک قطرہ جڑا اس دا اور سوئی دے ناکے تے لگیا ہوتا ہے. فرمایا جیویں سمندر اور قطرے دے درمیان فرق ہے، فرمایا میری رحمت دے اندر کمی، میرے خزانے دے اندر کمی اور سوئی دے ناکے دے جڑا قطرہ لگیا ہے فرمایا انہیں جی بھی کمی میرے رب دے خزانے دے اندر نہیں آوے گی. تیرا کرو جھومکو بھائی کمی میرے خزانے دے اندر اور سوئی دے ناکے دے لگے قطرے جنہیں بھی نہیں آئے گی. بھئی مصطفیٰ کی امت کا تشریف فرما مسجد دے اندر جڑے بھائی جنہ دیکھا وچ آن سنے توڑی آن سوانو سلام. بھئی نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما مسجد دے اندر ایک صحابی آئے آ کے انہاں نماز پڑھی. نماز کے بعد عرض کی تھی مولا میں اور کچھ نہیں منگتا بس نہ میں جنت کے اندر ایک محل عطا کر دے. اے بڑے صاحب پہلا گیا محل مولا جنت کا صرف وہ دے دے. یہ دعا کر کے جو جا لگے نا میرے آقا نے بلا لیا. میرے آقا نے صاحب ہونا ہے ادھر آؤ کی منگیا ہے. میں رب کو منگیا میں نے صرف جنت کے اندر ایک محل دے دے. بڑے صاحب جہاں پہلا محل ہے مولا صرف وہ دے دے. فرمایا رب کو منگنا تے ایڈا تھوڑا.
میں رب کو منگیا تے ایڈا تھوڑا اس ذات کو دے اس ذات کو منگ رہا میں تو رب کو ایک محل منگدا ہے ہوستا تے رب نے تیرے واسطے ہزاراں محل رکھے ہون میں رب کو منگنا ہے تے ایڈا تھوڑا نہیں رب کو مانگو ذات اور رحمان دا یا ایھا الانسان ما کرنا کا بربک الکریم کیویں اس رب دی ذات تو دور ہوندے ہو بھائی نہیں او تے رب ہوے جدی رحمتاں اتنی زیادہ نے کوئی منگدا ہے اس نوں یہ عطا فرماندا ہے کوئی نہیں منگدا اس نوں یہ عطا فرماندا ہے پھر الحمدللہ ساڈے واسطے ساڈا اوڈا کریم رب ہے منگیا نہیں عطا کردا ہے جسے پاک کوئی نہ منگے بھی پھر بھی نواز دیندا ہے اس دی مثال اے چند دن بعد آنے لگی رمضان مبارک رمضان مبارک دی مثال ساڈے سامنے ہے او کریم رب ہے حدیث پاک سناواں توجہ ہے سن کے مزہ آ جائے گا میرے آقا نے شاہ فرمایا شعب الایمان اندر حدیث پاک ہے شعب الایمان دی 3603 نمبر حدیث پاک ہے میرے آقا نے شاہ فرمایا اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسہ میرے آقا نے شاہ فرمایا اللہ رب العزت نے 5 چیزاں میری امت کو عطا فرمائیاں رمضان مبارک دے مہینے کے اندر لم یعطہن نبی قبلی فرمایا اس تو پہلے اور کسی امت کو 5 چیزاں نہیں عطا فرمائیاں میری امت کو 5 چیزاں عطا فرمایا رمضان مبارک دے مہینے کے اندر پہلی چیز فرمایا فإنه اذا كان اول ليلة من شهر رمضان نازل الله تعالی الیہم فرمایا جدوں رمضان مبارک دی پہلی رات نہیں آندی جدوں رمضان مبارک دی پہلی رات آندی اے پیر شریف نو یا منگل ہوئے گی جدوں تراویحاں پڑھیاں پہلی رات ہی ہو فرمایا جدوں رمضان مبارک دی پہلی رات نہیں آندی نازل اللہ تعالی الیہم رب تعالیٰ اس ساری امت کی طرف نظر رحمت فرماندا ہے کوئی چیز نہیں لکی رب ذوالجلال تو کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہے لیکن اے خاص نظر ہوندی ہے ایک ہوندا سب کچھ نظر آ رہا ہوں ایک ہوندا کوئی خاص نظر فرمایا میرا رب اس امت کی طرف نظر رحمت فرماندا ہے اور فائدہ کی ہوندا ہے بھائی آپ تعالیٰ نظر دے فرماندا ہے اس نظر دا فائدہ کی ہوندا ہے اے رات آنے والی 3-4-5 دن دور ہے صرف پر توجہ کرنا سن کے مزہ آ جائے گا اے ساڈے حصے دے اندر آیا کسی اور امت کو فضیلت نہیں ملی فرمایا ناظر اللہ تعالی الیہم اللہ رب العزت نظر فرماندا ہے ومن ناظر اللہ الیہ لم يعذبه ابدا فرمایا کہ جن کی طرف اللہ رب العزت ایک رحمت دی نظر کر لوے کبھی بھی اللہ رب العزت اس کو عذاب سے در مبتلا ہی نہیں کرے گا ساری امت کی طرف نظر رحمت فرماندا ہے اور سانو تے الحمدللہ اللہ دے فضل نال کتنے سال ہو گئے نے اللہ رمضان عطا فرما رہا ہے ساڈی زندگی دے اندر ہر رمضان اللہ رحمت دی نظر فرماندا ہے اور جس طرف رب تعالی رحمت دی نظر فرمائے اس کو عذاب نہیں دے ورنہ ثانیہ میرا کلی شاہ فرمایا دوسری چیز ہے فإنا خروج افواہہم حین یمسون فرمایا جدوں پھر روزہ دار شام دے وقت جدوں میدا کھانی ہوندا ہے او دے منہ وچوں خوشبو نکل رہی ہوندی ہے او بھوک دے وجہ تو خوشبو جڑی نکل رہی ہوندی اطیب عند اللہ من ریح المسک فرمایا اللہ رب العزت نو او خوشبو کستوری نالوں بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہے اچھا ایک لفظ اطیب اللہ رب العزت سونگنے تو پاک ہے یہ ساڈا عقیدہ ہے توحید دے اندر رب تعالی سونگنے تو پاک ہے اطیب دا کی معنی یہ تشریح کر دیا آیا محدثین نے لکھا اطیب تو مراد ہے اقرب یعنی اینا بندہ نیڑے ہو جاتا ہے بندے نے انسان فطرت دے اندر ایک خوشبو والی چیز نو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے خوشبو والی چیز نو قریب کرنا چاہتا ہے فرمایا انہیں توانوں کستوری خوشبو چنگی نہیں لگتی نہ تسی ان قریب نہیں کرنا چاہتے جنہاں روزے داروں میں رب قریب کرنا چاہتا ہوں وَأَمَّا الثَّالِثَةُ اور جڑا چوتھ تیسرا اللہ رب العزت نے انعام دینا ہے فرمایا فإن الملائکۃ تستغفر لهم فی کل یوم ولیلہ فرمایا کوئی دن ہوگے اس رمضان دا کوئی رات ہوگے فرمایا ہر دن رات اللہ کے فرشتے اس امت واسطے دعائیں مغفرت کر دینا دے وَأَمَّا الرَّابِعَةُ اور جڑا چوتھا انعام ہے فرمایا فإن اللہ تعالی یأمر جنتہ اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي اے جڑے میرے بندے میرے واسطے روزہ نہیں رکھ لے جڑے میرے بندے میرے واسطے روزہ رکھ رہے ہیں انہاں واسطے مزین ہو جا انہاں واسطے اور خوبصورت ہو جا انہاں واسطے خوبصورت ہو جا مزین ہو جا یعنی میرے بندے میرے واسطے بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں انہاں واسطے مزین ہو جا کہ جدوں انہاں دا وصال ہوئے گا ایک قدم دنیا دے دوجا جنت دے اندر ہوے گا وَأَمَّا الْخَامِسَةُ اور پانچواں جڑا انعام اس امت کو ملیا
فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ پہلے تو آخری رات نہیں آتی رمضان المبارک دی، وہ چاہے 29ویں رات ہوئے یا 30ویں رات ہوئے، تو آخری رات آندی رمضان المبارک دی غفر لهم جميعا. جنہیں بھی اس دھرتی کے ہوتے ہیں نا امت مسلمہ، جتنی بھی اس دھرتی کے ہوتی ہے اللہ سارے کی مغفرت فرمائے. اللہ اکبر. 5 انعامات اس امت کو عطا فرمائے گی، اس سے پہلے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائے گی. بھائی اتنے کرم فرمان والا کون ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان. جتنی تفسیر ہوئی انشاءاللہ اس تو اگے تفسیر اسی نیکسٹ جمعہ نو سماعت کریں گے. دعا ہے رب العزت جو سنیا عملی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.